ٹک ٹاک لائیو پورن جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اس پہ گرفتاریاں، اور اسی طرح کی ایک ویڈیو منگلا ڈیم ٹوٹنے کے والے سے اپلوڈ کی گئی تھی، اس پہ بھی سنا ہے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ میں دیکھیں ہم نے ڈارک ویب سائٹ پہ ایک دفعہ ہم نے پروگرام کیا تھا کہ ڈیپ سائٹ بھی بتائی تھی، اس میں ڈارک ویب سائٹ بتائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ لوگ مرضی سے ایکٹ کراتے ہیں، لوگ اس میں تشدد کراتے ہیں، اس پر پیسے لگاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، ڈالرز دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک پون ویڈیو ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر میں ابھی بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں منگلا ڈیم والی بات بتا دوں۔ چند دن پہلے نا ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ منگلا ڈیم یہ موجودہ حالیہ سیلاب میں ٹوٹ گیا ہے، جس کا نوٹس لیا انتظامیہ نے اور پولیس نے خود ایف آئی آر درج کی ہے، ٹھیک ہے۔ ملزم کی شناخت ہوئی ملک نبیل کے نام سے، جس نے یہ اپلوڈ کی تھی، اور پولیس حکام کی نے پیکا ایکٹ کے ذریعے، ایک سب انسپیکٹر پیکا ایکٹ کے ذریعے ایف آئی آر ملک نبیل کے خلاف کی ہے، درج کر دی ہے کہ اس کی جو منگلا ڈیم کو ٹوٹنے کی جھوٹی ویڈیو وائرل کرنے سے خوف ہراس نے پیدا کرایا۔ ویسے تو یہ بڑا سنگین واقعہ بنتا ہے، یہ دہشت گردی میں آتی ہے چیز کہ آپ نے یہ پیکا ایکٹ تو بہت معمولی اس کے آگے آ جاتا ہے۔ میں اس چیز پہ اوپر یہ جو ہمارے ہر ایک یہ بڑا خطرناک، جیسے ہی اس کے اوپر جب سے اس میں کیمرہ آیا موبائل میں، یہ موبائل خطرناک ہو گیا، اور جیسے ہی اس کے بعد یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور مختلف پلیٹ فارم اسپیشلی ٹک ٹاک یہ چیزیں آئیں، تو بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک جرنلزم ہے میڈیا کا، دیکھیں آپ کا میرا اتنے 20 25 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، ہماری ایک ایجوکیشن ہے، پہلے ہم نے ایجوکیشن لی، ایجوکیشن کے بعد ہمیں کتنی دیر ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے جنگ جیسے ادارے میں 25 سال نوکری کی، میں نے کی، تو ہم اس کے بعد آج بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بندہ سویا اٹھتا ہے پرچون کی دکان تو وہ اٹھا کے نا وہ جرنلزم شروع کر دیتا ہے، اور پتہ ہی نہیں یہ بے پیرا باتیں کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کنٹینٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ منگلا ڈیم والی جس شخص نے کی ہے، ایسے لوگوں نے بدنام کر دیا ہوا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، اور خوف راست پیدا کر رہے ہیں۔ تو خیر ان کے خلاف تو مقدمہ درج ہو گیا، اور یہ میرا خیال گرفتار بھی جلد ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں بات ہم ٹک ٹاک لائیو پہ، اس کے اوپر ڈارک ویب میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر وہ ایک ایسا ڈارک روم، ریڈ روم ٹائپ چیز جگہ ہوتی ہے جس میں اس میں آپ کو جو کوئی اندر بندہ ہوتا ہے وہ سیل کرنے والا پروڈکٹ، اس نے کیا سیل کرنی ہے، اور جو بائر جو خریدار ہے اس نے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک تشدد، وہ دیکھنا چاہتا ہے ریپ، وہ دیکھنا چاہتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ تشدد، کوئی بھی ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہے، وہ چیز اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اور وہ کہاں سے لے کر آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے، بہت گہری سٹوری ہے۔ اب یہ اس کی جو لائٹر سائڈ جو آپ دیکھ لیں نا اس کی ڈارک ویب کی، وہ ہے ٹک ٹاک لائیو۔ اس میں بھی میچ ہوتا ہے دو تین لوگوں کے درمیان، پھر جو ہار جاتا ہے نا اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اب پنشمنٹ دی جاتی ہے، پولیس نے کچھ نہ گرفتاریاں کی ہیں 4-5 لوگوں کی، جس میں 2 میاں بیوی بھی شامل ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پنشمنٹ دی، بھئی وہ میچ ہوا، میچ میں ہار گئے، ان کے بھئی اب تم نہ ہمیں لائیو ہم بستری دکھاؤ۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ ان کو کوائنز ملنے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ وہ حرکتیں کرتے ہیں، مطلب اوپر پانی پھینک دو، سر پہ انڈے پھوڑ دو، کپڑے اوپر اتار دو، چاہے وہ میل یا فیمیل ہے، جو کرتا ہے اس کے زیادہ اس کو ویوز ملتے ہیں۔ انہوں نے 2 میاں بیوی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میں نے ابھی ویڈیو نہیں دیکھی لیکن سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ لیکن میں نے اس خبر کے بعد میں نے ٹک ٹاک لائیو کو تھوڑا سا دیکھا، مطلب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جو کام ہے ہم اس کو دیکھیں یا پھر ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو میں نے دیکھا تو وہ تو ایک غدر مچا ہوا ہے ہماری روایات کا، تہذیب کا، اور بچوں کے فیوچر کا، آنے والی جنریشن کا، اس میں تو تباہی مچی ہوئی ہے۔ مطلب کہ میں نے میرے دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ تو بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد تو یہ جو لائیو ہم بستری کر دی، یہ تو بالکل ہی ختم ہو کر دیا نا آپ نے۔
آپ نے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس کو کیسے ڈسکرائب کروں, لیکن یہ تو اینڈ ہو گیا. تو یہ ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے پیسے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, اور اس کے اوپر کچھ نہ کوئی پابندی کا ٹائم آ چکا ہے, اب ہونا چاہیے اس کے اوپر. یہ صرف ایف آئی آر سے گزارا نہیں ہوگا, ایف آئی آر درج کرنے سے, ایک بندے پکڑنے سے. آپ کے زیادہ تر, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ جنوبی پنجاب, سینٹرل پنجاب کے جو نواحی علاقے, گاؤں سائڈ کے لوگ, جہاں کی یہ خواتین لڑکیاں جو جیسے کہ یہ سامیہ حجاب ایک چھوٹے سے علاقے سے ادھر آئی ہے, وہاں پہ یہ والی چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ٹک ٹاک لائیو والی, کیونکہ اس سے پیسے آ رہے ہیں, خوشحالی پیدا ہو رہی ہے. تو ایسی خوشحالی جو آپ کے معاشرے کا بگاڑ بنتی ہو, آپ کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ٹک ٹاک لائیو کی جو یہ ہم بستری والی جو ویڈیو ہے, یہ کس کس نے دنیا کے کس کونے میں کہاں کہاں نہیں دیکھی ہوگی؟ اچھا، یہ گندم کا جو بحران کچھ حلقے بتا رہے ہیں کہ پیدا ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی مصنوعی بحران ہے ماضی کی طرح، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ بحران بتایا جائے گا اور گندم کی اور آٹے کی قیمتوں میں جو ہے وہ کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، یا واقعی یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے یہ ایک نیچرل بحران پیدا ہونے جا رہا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیلاب آیا ہے اور بے انتہا تباہی ہوئی ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں, پولٹری فارم فارغ ہو گئے, اور لائف سٹاک, گائیں بکریاں وغیرہ, یہ لوگ بہہ گئیں, ایک جگہ دوسری جگہ چلے گئیں, چارے کی کمی ہو گئی, اور اس طرح کھڑی فصلیں, سبزیوں کی دوسری فصلیں ساری تباہ ہو گئی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور جو سرکاری گودام ہے جو جگہ جگہ بنے ہوئے اس ایریا میں جہاں جہاں سیلاب آیا, وہ وہاں پہ گندم ضائع ہوئی. ابھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے کسی علاقے کا, نام میرے جیسے ابھی آ جائے گا, وہاں پہ بھی ہوا. میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے کمال, کیونکہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ بھی بصیرت رکھتے ہیں اس میں, آپ نے جو مجھ سے سوال کرتے ہوئے جو بات ابھی کی ہے نا, تو نہیں صاحب یہ بات درست ہے. گندم کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ بات کو ذرا سمجھیے گا. ایک وہ جو گندم چلی گئی, اس کے بہانے میں آ کے بہت ساری گیمیں چلنی ہیں. ہماری جتنی بھی فلور ملز ہیں نا, فلورز ملز ہیں, ان کے پاس کوٹا اتنا موجود ہے کہ اگر وہ یہاں پہ اس وقت گندم مارکیٹ میں پھینکے تو کوئی قلت نہیں ہوگی, کوئی اس کی گندم کی پرائس نہیں بڑھے گی. لیکن اب سیلاب کی وجہ سے گندم کی جو جس کے پاس گودام میں جتنی سٹاک موجود ہے وہ اتنا نہیں بتائے گا, اتنا نہیں بتائے گا. عظمیٰ بخاری صاحب کی صاحبہ کی پریس کانفرنس, پریس ریلیز ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ گندم کا کسی صورت ہم بحران نہیں آنے دیں گے, روٹی کی قیمت کے اوپر کوئی کھیل نہیں کھیلا جائے گا کسی کو بھی, اور جو فلورز ملز ہیں جلدی سے اپنا سٹاک بتائیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو آپ نے بات کی ہے, جہاں تک مجھے اطلاعات ہیں, میرے پاس جو انفارمیشن ہے, مجھے پیر جی نے بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ میجورٹی جو فلور ملز ہیں ان کے پاس اپنے کوٹے سے زیادہ کی گندم موجود ہے, اور وہ محفوظ گندم ہے. اور وہ اگر وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ اس وقت جن حالات میں ملک جا رہا ہے وہ گندم باہر نکالے تو کوئی بحران نہیں ہو سکتا. البتہ پیچھے ایک یہ بھی پلان تھا. اچھا اس کے یہ فلور ملز کے پاس آ گئی, کچھ باقی ذمہ دار ہیں, آپ کے کوئی پیچھے کچھ ایکڑ زمین ہے, کسی اور دوست کی ہے, یا کوئی اور جو انہوں نے اپنے لیے گندم اسٹور کی ہوتی ہے. پیچھے ایک یہ پلان بھی آ رہا تھا کہ ذمہ داروں سے بھی گندم نکلوائی جائے, باہر چھاپے مارے جائیں. تو اس کے اوپر جو سینئر کچھ افسران ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا نہ کیجیے, گورنمنٹ سوچ رہی ہے ایسا نہ کیجیے. پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ 1 ملین میٹرک ٹن تک, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہیں پہ, ریٹن میں ریکارڈ میں نہیں ہے, لیکن یہ اس کے اوپر گورنمنٹ سوچ رہی ہے, اس کو گندم کو آپ منگوا لیں, باہر سے امپورٹ کر لیں. اب گندم کہاں پہ اتنی جلدی سے امپورٹ کی جائے, یہ تو آپ کو پتا پہلے سے ڈیلیں ہوتی ہیں. تو اس وقت جو گندم اگر ہمیں مل سکتی ہے تو یوکرین سے مل سکتی ہے, وہ بھی اگر ابھی اس کے بارے میں کیا جائے, اگر فیصلہ فوری کیا جائے, لیکن گندم جو زیادہ نہ منگوائی جائے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا ایک دم سے گندم کا غدر ماجے کو گندم نہ منگوائی جائے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو مصنوعی قلت جو پیدا ہونی ہے اس سے نپٹنے کے لیے اس وقت جتنے سٹاک میں گندم موجود ہے, جب تک وہ نئی گندم آئے گی اتنی دیر تک وہ گندم استعمال ہو جائے گی.
جس وقت نئی گندم اگر آئے گی 1 ملین میٹرک ٹن تک، تو اس کے بعد تک آپ کی اپنی جب وہ استعمال ہوگی آپ کی اپنی فصل بھی نہیں آ جائے گی. تو یہ گندم کا بران اس سے نپٹنے کے لیے یہ ایک پلان بن رہا ہے، اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے ذرائع نے بتایا، ہمارے سوتروں نے بتایا، پیر صاحب نے بتایا، گندم کی ویسے کمی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی CCD DC آفس میں بھی بن جائے گندم کے اگینسٹ، تو گندم کی بوریاں بہت زیادہ سامنے آ جائیں گی. ناظرین، سیلاب میں سینکڑوں دیہات بہہ گئے، مال مویشی بہہ گئے، بہت سی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں. اگر ذخیرہ اندوزوں کا ایمان، ان کی قومی غیرت اور انسانیت سیلاب میں نہ بہہ گئی تو گندم کا بحران پیدا نہیں ہوگا. یہ کہنا ہے نسیم قریشی صاحب کا.